الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، ہمارا آج کا درس موت کی خبر دینے سے متعلق ہے، کسی کی موت کے اعلان سے متعلق ہے۔ جنازے کے مسائل کا جو یہ سلسلہ ہے، جو یہ تعلیمی کورس ہے، اس میں آج کا درس اسی سے متعلق ہے۔ تو کسی بھی شخص کی وفات پر اعلان کرنا جائز ہے، بشرطے کہ جس طرح سے جاہلیت کے زمانے میں اعلان کیا جاتا تھا اس طرح نہ کیا جائے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں اعلان کی کیا صورت ہوتی تھی؟ جب ابھی ہم وفات کی خبر جس کی صورت ناجائز صورت پر بات کریں گے تب پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو وفات کے خبر کی ایک جائز صورت ہے اور ایک ناجائز صورت ہے۔ جائز صورت یہ ہے کہ جاہلیت کے طریقے سے ہٹ کر کے کسی کی وفات کی خبر دی جائے، اور کبھی کبھی یہ خبر دینا ضروری ہوتا ہے جب کوئی شخص میت کو غسل دینے والا نہ ہو، کفن دینے والا نہ ہو، اس پر صلاۃ جنازہ ادا کرنے والا نہ ہو، تو ایسے موقع پر خبر دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے جواز کی دلیل کئی احادیث ہیں، جس میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ خرج الى المصلی فصف بهم وکبر اربعا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن جس دن نجاشی کی موت ہوئی، آپ نے صحابہ کو ان کے موت کی خبر دی، آپ صلاۃ والی جگہ کے لیے نکلے اور صف بندی کی اور 4 تکبیروں کے ساتھ صلاۃ جنازہ ادا کی۔ اس حدیث کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات کی خبر دینا اصلاً جائز ہے، اور جس حدیث میں ممانعت کا ذکر ہے وہ جاہلی طریقے پر کرنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے جس میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موتہ سے متعلق جب آپ نے لشکر کو بھیج دیا اور اس کے بعد وہ لوگ جنگ پر پہنچ گئے، میدان جنگ میں لڑائی شروع ہوئی، تو آپ مدینہ میں اس کی خبر دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ زید نے پرچم اٹھایا اور پھر وہ شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد جعفر نے پرچم لیا اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم لیا، جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کی، ان لوگوں کی وفات کی، ان لوگوں کی موت کی خبر دے رہے تھے، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے دونوں آنکھوں سے اشک رواں تھے، آنسو جاری تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بعد جھنڈا خالد ابن ولید نے لیا کسی مشورے کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث بھی میں بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور امام بخاری نے اس پر یہ باب قائم کیا ہے، باب الرجل ینعى الى اہل المیت بنفسہ، اس شخص کا بیان کہ جو میت والوں کو ان کی وفات کی خبر دے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس ترجمۃ الباب کا فائدہ یہ ہے کہ امام بخاری اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ موت کی خبر دینے کی تمام صورتیں ناجائز اور ممنوع نہیں ہیں، بلکہ ناجائز صورت وہ ہے جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، یعنی وہ کسی کو بھیجتے تھے جو مرنے والے کے موت کی خبر ہر گھر کے دروازے پہ جا کے دے، ہر گھر پہنچ کر اس کے دروازے پہ موت کی خبر دے۔ تو
یہ صورت ممنوع ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ احکام الجنائز میں لکھتے ہیں کہ جب یہ بات مسلم ہے کہ ہر گھر کے دروازے پہ جا کے خبر دینا اور جاہلیت کی طرح خبر دینا درست نہیں ہے، تو ممبروں پر چڑھ کر اور اسی طرح سے مسجدوں کے میناروں سے کسی کی وفات کی خبر دینا اور اعلان کرنا، اور خاص طور پہ اس میں جب ویسی چیزیں شامل ہوں جو کہ حرام ہیں، جیسے کوئی شخص اس اعلان کے لیے اجرت لیتا ہو، اس کا جو ہے اعلان کرنے کے لیے پیسہ لیتا ہو، اور ایسے ہی میت کے بارے میں ایسی باتیں کرے جس کے بارے میں جانتا ہو کہ واقعی میں میت ایسا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر کہے کہ جو ہے سلف کرام نمونہ سلف تھے، اور جو ہے بڑے مکرم اور باعزت شخص تھے، اور بڑے نیک ہی شخص تھے، ان کی تعریف کے گن گائے، اور ایسی تعریفیں کرے جس کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ شخص ایسا نہیں تھا۔ تو اس طرح کی خبر دینا اور اس طرح کا اعلان کرنا یقیناً ممنوع صورتوں میں سے ہے۔ اور جو شخص اعلان کر رہا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے، جو خبر دے رہا ہے، کسی میت کی خبر دے رہا ہے، کسی کی وفات کی خبر دے رہا ہے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ لوگوں سے کہے کہ میت کے لیے استغفار کرو، میت کے لیے بخشش کی دعا کرو، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اور اس پہ زید بن حارثہ اور کو امیر بنایا، اور کہا کہ جب ان شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب ان کی جگہ پر امیر ہوں گے، ان کی شہادت کی صورت میں عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے۔ تو اس کے بعد میں جو ہے جب یہ لشکر روانہ ہو گیا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اور آپ نے اعلان کر کے لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے بارے میں صحابہ کو خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو غزوہ کے لیے نکلے تھے، انہوں نے دشمن سے مٹبھیڑ کی، اور اس میں زید شہید ہو گئے، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اور پھر لوگوں نے بخشش کی دعا کی، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہو، اس طرح سے میت کے لیے بخشش کی دعا کی جانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر پرچم لیا جعفر بن ابی طالب نے، اور وہ بھرپور انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے، اور آپ نے کہا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے کہا اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، ان کے لیے بھی استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے خالد ابن ولید کو امیر متعین نہیں کیا تھا، جن لوگوں کو متعین کیا تھا جب وہ سب شہید ہو گئے، تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر جھنڈا اٹھایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف اور کہا، اللہم ہوا سیف من سیوفک، اے اللہ یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اور اسی دن سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا، سیف اللہ، خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نکلو اور چلو اس لشکر کی مدد کے لیے چلو، کوئی شخص پیچھے نہ رہ جائے، اور سارے لوگ سخت گرمی کے باوجود پیدل اور سوار نکل پڑے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے نجاشی سے متعلق حدیث بھی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ آج نجاشی کی وفات ہو گئی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو اس حدیث میں یہ بات موجود ہے۔
تو آج کے درس میں یہ بات واضح ہوئی کہ کسی کے وفات کی خبر دینا اصلاً جائز ہے، اور وفات کی خبر دیتے ہوئے مستحب یہ ہے کہ کہا جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، بخشش کی دعا کی درخواست کی جائے ساتھ میں۔ البتہ جاہلی طریقے سے اعلان کرنا منع ہے کہ جس میں بے جا تعریفیں کی جائیں اور خوب جو ہے اس کی تشہیر کی جائے بلا وجہ بلا ضرورت، اور بہت زیادہ مدح و ثنا کی جائے، تو اس طرح کی خبر دینا ناجائز ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔